اور فقہائے کرام نے بخیل کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کسی بخیل کے بخل حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ رد الشہادت ہوگا، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور جب فقہائے کرام سے پوچھا گیا کہ اس کی گواہی کیوں قبول نہیں ہوگا، انہوں نے فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے، کہ جب کسی بخیل کی بخل حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ انسان جھوٹ بول سکتے ہیں اور خیانت پر اکسایا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ رد الشہادات، اس کی گواہی ناقابل قبول ہوگی۔ اور فقہائے کرام نے لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے، پیسے خرچ نہیں کرتے، کنجوس ہے، پیسے جمع کرتے خرچ نہیں کرتے، تو فقہائے کرام نے لکھا کہ حاکم وقت اس سے مجبور کر سکتا ہے کہ پیسے خرچ کرو۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بیوی بچوں پر پیسے خرچ نہیں کرتے تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اس کی بیوی اس کے پیسے، اپنے شوہر کے پیسے، اس کی اجازت کے بغیر وہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن بالمعروف جائز طریقے کے ساتھ۔ جائز طریقے کا مطلب کیا ہے کہ کھانے پینے میں خرچ کر سکتے، لیکن کھانے پینے میں ضرورت کے موافق ہے، لباس میں خرچ کر سکتے ہیں لیکن شریعت کے موافق ہے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے، بنت عتبہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان سخت پیسے کم خرچ کرتے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف، کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر پیسے لے سکتے ہو جو آپ کے لیے کافی ہو اور آپ کے اپنے بال بچوں کے لیے کافی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بالمعروف، جائز طریقے کے ساتھ۔ اور جائز طریقے اس لفظ معروف سے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ وہ ضرورت والی چیز ہو، مثلا کھانا ضرورت والا ہو، مثلا وہ لباس ضرورت والا ہو، اس طرح میک اپ، پاؤڈر موڈر، یہ فقہائے کرام نے اس میں شامل نہیں کیا۔ اور اگر ضرورت سے ہٹ کر استعمال کیا جائے تو علماء کرام فرماتے، فقہائے کرام فرماتے کہ وہ اسراف میں آتا ہے۔ اور قرآن شریف میں دو الفاظ استعمال ہوئے، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں کہ جائز کاموں میں حد سے زیادہ پیسے خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ مثلا کھانے میں حد سے زیادہ تجوز کرنا، 150 سے کم ہو سکتے ہیں اور آپ 500 لگاتے ہیں تو یہ اسراف ہے۔ حد سے زیادہ لباس میں استعمال کرنا، ایک لباس سے گزارا ہو سکتا ہے اور آپ 10-15 لباس خریدتے ہو، لیتے ہو تو یہ اسراف ہے۔ ایک کم قیمت والا جوتوں سے کام ہو سکتا ہے اور آپ زیادہ قیمت والے جوتے لیتے، 4000 والا، 5000 والا، 10,000 والا، تو یہ اسراف ہے۔ اور ابذار، ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا، یہ ابذار ہے۔ مثلا گناہ کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنے میں پیسہ خرچ کرنا، کسی پر ناجائز، کسی کے ساتھ ظلم کرنے میں پیسہ خرچ کرنا، یہ ابذار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو واشربو وتصدقو، کھاؤ پیو اور صدقہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے والبسوا فی غیر اسراف ولا محیلہ، اور لباس بھی استعمال کیا کرو، لباس بھی پہنا کرو، فی غیر اسراف ولا محیلہ، لیکن اسراف اور تکبر کے بغیر پہنا کرو، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسراف نہ ہو، حد سے زیادہ کوئی چیز استعمال کرنا یہ اسراف ہے، فی ولا محیلہ، اور نہ تکبر ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان اپنا قدم بھی اپنی جگہ سے اٹھائے گا نہیں جب تک اس کے مال کے بارے میں 2 سوالات نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس سے پوچھا جائے گا من این اکتسبہ، کہ یہ مال کہاں سے آپ نے کمایا ہے، وفیما انفقہ، اور کہاں پر آپ نے خرچ کیا ہے، جائز کاموں میں خرچ کیا ہے، ناجائز کاموں میں خرچ کیا ہے، ابذار کیا ہے، اسراف کیا ہے، فضل خرچ کیا ہے۔ عرب کہتے ہیں ما عال من اقتصد، جس نے مال پیسے خرچ کرنے میں روی کیا ہے، اعتدال کیا ہے، ما عال من اقتصد، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔